بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلا بعضهم إلى بعض قالوا أتحدثونهم بما فتح الله عليكم ليحاجوكم به عند ربكم أفلا تعقلون۔ اس امت سے پہلے امت موسیٰ علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی نبوت کو، شریعت کو، موسیٰ علیہ السلام پیغمبر پر اللہ تعالیٰ نے تورات جو نازل کیا تھا، تورات عربی لفظ نہیں ہے، عربی میں اس کو کنورٹ کرتے ہیں کتاب اللہ، یعنی قرآن مجید، اللہ کا کلام، یہ بھی اللہ کا کلام۔ اللہ تعالیٰ کی حضرت آدم علیہ السلام کے بعد سے لے کر آخر الزماں پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک لوگوں کی اصلاح کے لیے اللہ نے اپنے فضل سے، مہربانی سے بگڑے ہوئے انسانوں کو صحیح راستہ بتلانے کے لیے فکر کے اعتبار سے، عقیدے کے اعتبار سے، اطاعت کے اعتبار سے، عبادت کے اعتبار سے، چلنے والی زندگی کے اعتبار سے، کھانے پینے، کمانے دھمانے کے اعتبار سے جب جب خرابی ہوتی گئی، اور یہ خرابیاں ہوتے گئیں اصل عقیدہ ایمان میں خرابی کی وجہ سے، اصل بنیاد وہی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تشریف لانے کے بعد، آپ کے نبی ہونے کا اعلان کرنے کے بعد، نبوت کے مکے کی زندگی میں 13 سال گزرے، جبکہ پورے رسالت اور نبوت والی زندگی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی 23 سال رہی۔ اس میں سے 13 سال تو اسی میں گزرے۔ کبھی یہ نہیں فرمایا، کبھی یہ نہیں فرمایا خط و غارت گری بند کرو، غیبت کو چھوڑو، حلال کماؤ، حرام کے خرابیاں یہ ہیں، بندوں کے حقوق ادا کرو۔ جب جب سامنا پڑا خرابیوں کا تذکرہ فرماتے گئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن صرف اور صرف 13 سالہ مدت تک عقیدے کی اصلاح فرمائے۔ جب یہ درست ہو گیا، ایمان کا مطلب سمجھ میں آ گیا، اللہ کے کلام پر یقین رکھنے کا مطلب سمجھ میں آ گیا، اللہ نے کلام جو اپنے خاص الخاص بندہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر دنیا کے ختم ہونے تک سب سے زیادہ خصوصیت، سب سے بڑی بڑائی، سب سے بڑی فضیلت، سب سے آخر پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ہی عطا ہوئی۔ جنہوں نے سمجھ لیا، ان کو مان لیا، زبان سے نہیں، زبان تو برائے نام اظہار کے لیے ہے، دل کے عقیدے سے، اور ماننا ہے محبت کے طریقے سے، چاہت کے طریقے سے۔ اس میں ذری بھی خلاف ورزی ہوئی، محبوب ناراض ہوگا تو پھر محبوب کا محبوب بھی ناراض ہے۔ اس لیے کہ اللہ نے فرمایا میں یؤتی الرسول فقد اطاع اللہ، میں نے اپنے کلام پاک کے ذریعے سے اور اس کی وضاحت وغیرہ سب میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے تم نے بتایا ہے۔ اس سارے طریقے کو اگر تم فالو کرو گے، اسی طریقے سے اللہ کو چاہو گے، اسی طریقے سے عمل اختیار کرو گے، تو اب بات ہوگی پوری کہ تم نے اللہ کو مانا، اللہ پر پکا یقین عقیدہ رکھا،
اللہ کو وحدہ لا شریک کا ثبوت پیش کیا۔ پوری تعلیم مکمل نہ ہونے یا تعلیم نہ دینے کی وجہ سے اسی قسم کی آیتیں آج کی بھی آیتیں اسی قسم کی ہیں۔ اپنے مطلب کی تقاریر، اپنے اغراض کی تکمیل کے لیے واضح بیان، پورے کے پورے دین کے ہر پہلو کی وضاحت نہیں، حق کو ثابت کرتے ہوئے بتاتے ہوئے۔ عام آدمی کی حیثیت الگ ہے، وہ کہنے والوں کے اوپر یقین رکھتا ہے، آگے بڑھتے چلتا ہے، اسی کا تذکرہ آج کی آیتوں میں۔ لیکن اس سے پہلے کی آیت میں آج یہ ہے جو آیت نمبر 76 ہے سورہ بقرہ کی، ان لوگوں کی شرارتیں ذکر کیے گئے ان مسلمانوں کی۔ پیغمبر موسیٰ علیہ السلام کی شریعت ہی رہی، اس کو ذرا سمجھنے کی ضرورت ہے، بڑی سخت تھی۔ اس کو باقی رکھنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس شریعت کے اوپر جب کاہلی، تساہل، غفلت، تن آسانی سے مسلمان کام لینے لگے، اطاعت بھی کرتے، نماز بھی پڑھتے، روزہ بھی رکھتے، کاروبار معاملات کے اندر جب کوئی بات آتی تو اپنے مقصد کو سامنے رکھ کر اس آیتوں کے ترجمے کو اللہ کے کلام کا حوالہ دے کر، اللہ کے رسول کا حوالہ دے کر کچھ اس میں تعویل مروڑ کر کرنے لگتے۔ نتیجے میں جو بندہ دین سے جڑا ہوا ہے، اللہ پر، اللہ کے رسول پر ایمان رکھتا ہے، اب اس کے اندر خود شک و شبے پیدا ہوئے، وہ ایسا شخص ہے، اس کو اطمینان کے لیے اپنے طریقے سے بتلا دیا جائے، وہ اچھا خاصا بڑا تحفہ پیش کرے گا، یا فیس کے طور پر وصول کیا جائے گا، یا اس الجھن سے آپ کو نکالنے کے لیے میں طریقہ سلیقہ بتاتا ہوں، سن لو۔ یہ کہتے ہوئے اصل ایمان کی روح اللہ کے کلام کے مقصد سے دور کرتے چلے، دنیا کو جمع کرتے گئے، گرچہ کی آج بھی دیتی ہے دنیا یعنی دنیا والے۔ اب حیدرآباد کو چھوڑیے، صرف ہندوستان کے طول و عرض میں آپ سفر کیجیے، آپ حیدرآباد والوں کو بہت بڑا دعویٰ ہے، ہم دین اسلام سے جڑے ہوئے ہیں۔ اب اس کی تفصیل کی ضرورت نہیں۔ دین سے جو جڑا ہوا شخص کو غلام سمجھتے ہیں، نوکر سمجھتے ہیں، حقیر سمجھتے ہیں، دماغ سے حقیر سمجھتے ہیں، زبان سے حقیر سمجھتے ہیں، دل سے حقیر سمجھتے ہیں، دینے دلانے کے اعتبار سے حقیر سمجھتے ہیں، بھلے زبان سے ظاہر نہ کرتے ہو، وغیرہ وغیرہ۔ نہیں، اس سے ہٹ کر بھی آگے جائیے۔ میں یہ بات بتانا چاہ رہا ہوں، میں نے ایک نے 2 مرتبہ شولاپور نل درگ کا دورہ کیا، حال ہی میں بھی۔ میں کہاں جاتا ہوں، کیا جاتا ہوں، یہاں بول کے تو نہیں جاتا ہوں۔ ابھی سال بھر کے 2 سال کے اندر 3-4 چکر ہوئے ہیں۔ سب سے چھوٹی مسجد، کم مسلمان تعداد میں، لیکن دین کے اعتبار سے کچھ بھی نہیں ہے۔ دنیا کی فکر رکھنے والوں کے اعتبار سے جب وہ ایک پارے سے قرآن سنا دیتا ہے، کم سے کم عطا کرتے ہیں، کسی کو کم دیے تو 80,000، نہیں تو متوسط 1 لاکھ، اس سے آگے۔ بعض جگہ اسی رمضان میں قرآن ختم کیا، اس کی مرضی کی، پسند کی، 2 لاکھ سے زیادہ، 2 لاکھ کے آس پاس کے، موٹریں دلائیں، کاریں بھی دلائیں، جیب بھی بھرے۔ ایسا کرو، میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں، ایسا کرو، میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں۔ اچھا اتنا دیے، کچھ بھی نہیں دیے، کچھ بھی نہیں دیے۔
اللہ کے کلام کی، اس کے چیز کی کوئی حقیقت نہیں۔ اسی کی وضاحت ان آیتوں میں ہے۔ یہ کیفیت ان مسلمانوں میں گزری، تباہ برباد ہوئے۔ چلو اسی مسلمانوں کے لیے، موسیٰ علیہ السلام کے قوم کے لیے، یعنی یہودیوں کے لیے، چلو دنیا کے احکام میں، عبادتوں میں، سب میں تھوڑی سہولت دینے کا ارادہ کیا اللہ تعالیٰ نے۔ کئی پیغمبروں کو بھیجے موسیٰ علیہ السلام کے پاس، لیکن شریعت موسیٰ علیہ السلام کی کتاب تورات، وہی کتاب۔ اب اس میں ان کو سہولتیں عطا کرنا چاہا اللہ نے، عیسیٰ علیہ السلام کو بھیجا۔ بہت سے پابندیوں میں کمی کرے، اس کے باوجود بھی خرابی پیدا ہوئی۔ دین آ گیا نبوت کے اعلان کے ساتھ ہی، عقیدہ توحید مضبوط کیا جانے لگا، لیکن عمل والی دنیا کی تفصیل ابھی نہیں آئی۔ شراب خوری ان کی طبیعت کا حصہ تھی۔ ہر گھر میں پانی کے گھڑے نہیں ہوتے تھے، پینے کے پانی کے گھڑے نہیں، یکا دکا ماشاءاللہ خود کا کمپنیوں میں بن کے آتا نہیں تھا۔ آج کا انسان بہت پڑھ رہا، لیکن اپنی زندگی گزارنے کے طور طریقوں سے انتہائی نادان جاہل کے جیسا ہے۔ گھر میں ایک چیز آتی ہے، اس کو صرف سرسری اس سے چیز لینا اس کو یاد آتا ہے، ماں باقی ساری چیزوں کو ضائع کرتا ہے، پھینک دیتا ہے۔ یہ اس کی نادانی ہے، یہ اس کی نادانی ہے وغیرہ۔ جب یہ لوگ آتے ہیں، اب ترجمہ پہ کرتے ہیں، آگے بڑھتے ہیں۔ یہ لوگ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یہی مسلمان جو تھے، مدینے میں اطراف و اکناف میں یہودی نصارہ، ظاہری طور پر انہوں نے ایمان بھی قبول کیا۔ سیاست کے طور پر اپنے لوگوں کو کہتے تم جو نئے نئے اسلام میں داخل ہو رہے ہیں ان سے کہو ہم بھی مسلمان ہیں۔ نماز میں شریک ہوتے، مسجد نبوی میں آ کر نماز کے صف میں کھڑے ہوتے، دل سے نہیں۔ اب ان حالات کے پر ہم اپنے طور پر جائزہ لینا ہے۔ ہماری محبت مسجد سے کتنی ہے، نماز سے کتنی ہے، سنت سے کتنی ہے، کتنی ادائیگی سے غور کرنا ہے۔ ہم یہ نہیں کرتے۔ میں کبھی ایسی باتیں نہیں کرتا، خرابیاں ایسی ہی بتاتا ہوں، فلاں ایسا کرتا، فلاں ایسا کرتا نہیں۔ جس کو اللہ نے انتخاب کر لیا وہ اس کے لیے وقت نکالتا۔ کام ہوتے ہیں، جو پہنچے ہوئے بندے کیا کہتے ہیں، انہوں نے یہاں تک تاکید کر دی، نماز سے مت کہو، کام ہے، ضروری کام ہے، جانا ہے۔ نماز اذان سے لے کر اس کے سنتیں ختم ہونے تک کا نام نماز ہے، پھر اللہ تعالیٰ اعلان کیوں کروائے؟ اذان کا اعلان کیوں کروائے؟ عمل کے اعتبار سے زبان سے نہیں کہتا، میں اذان کو نہیں مانتا۔ اذان سنتے نکلو بولے نا، کہیں کو نکلوں میں، کرناطیب کیا ہے سمجھا نہیں۔ کچھ بھی مت کرو، حکم کی اتمام، خالی آؤ بیٹھو چلے جاؤ، پھر کیا ہوتا ہے، کیا ملتا ہے، کیا ہوتا ہے، جب دیکھتے چلو۔ تو یہ لوگ بھی ظاہری طور پر ایمان لاتے، ظاہری ثبوت بھی دیتے اپنے آپ کو نہیں ثابت کرنے کے لیے، پھر پیچھے چلتے تو کہتے ہم بہت ایمان کی طرف آگے بڑھنے والا، اس کو کرو، میاں یہ خرابی ہے، کیا کہتے ہو تم؟ اسلام میں خرابیاں پیدا کرو، عقیدہ دین میں خرابیاں پیدا کرو، قرآن احکام کے اوپر عمل میں ان کو کمزور کرتے چلو، دنیا کی چاشنی بڑھاتے چلے جاؤ۔ لگا دو ایک بڑی خوبصورت دعوت کو، لگا دو، عین نماز کے وقت شروع کروا دو، پھر اس کے بعد دیکھتے چلے کیا کرتا ہے، فلاں فلاں ہر قسم کی چیز۔ تو آج کا ترجمہ ہے، جب یہ لوگ آپس میں ملتے،
یہ خرابی آج کے مسلمان میں نہیں ہونا، سابقہ قومیں اسی میں برباد ہوئیں اور ہوتے رہیں گی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انہی آیتوں کے تحت میں دیکھو وہ یہود، نصارہ، کرسچن مسلمانوں میں تفرقہ بندی ہوتے ہوئے 72 جماعتوں میں بٹے، 72 فرقوں میں بٹے، پھر ایک ایک پارٹی کے کئی حصے۔ اب یہاں پر بھی بریلوی حضرت رضوی کم از کم 12 برانچز میں ہیں، لیکن گنتے کے لحاظ سے ایک ہی بولیں گے ہم اس کو۔ یہ بھی اللہ کی بات، اللہ کی بات، یہ بھی ڈیوائیڈ ہو گئی، یہ بھی ڈیوائیڈ ہو گئی۔ سیاسی اعتبار سے ہاں کئی ابرش آنے لگے ان کے اوپر، کئی آفتیں آنے لگیں۔ ایمان سے جوڑا اس پہ تو آفتیں آتی ہیں، اس پہ آئی اس پہ نہیں آئی، یہ بات نہیں ہے۔ عقیدہ توحید کے اوپر چلنا ہے، عقیدہ توحید کے اوپر چلنا ہے، فلاں فلاں فلاں۔ تو جب یہ آپس میں ملتے مسلمانوں سے، آج کے بھی لوگ ہیں، غیر مسلم بھی ہیں، قالوا آمنا، ہم بھی مسلمان ہیں نا۔ آپ حجت کرے تو کہتے کیا ہم پیغمبر موسیٰ علیہ السلام کو نہیں مانتے کیا؟ ہم تورات کو نہیں مانتے کیا؟ تمہارے پاس جو اللہ کے مقدس کتاب ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ ہے نا، اس پر ایمان لینے کا عہد ہر نبی سے لیتے گیا نا اللہ تعالیٰ۔ یہ کہہ کر انکار کرنے لگے وہ پیغمبر ہم مانتے ہیں، سب لوگ نہیں، ایک فریق اس میں سے، لیکن ہم لوگوں کے لیے نہیں۔ یہودیوں کو چھوڑ کر ساری دنیا کے انسانوں کے لیے ہیں، ہمارے لیے نہیں۔ کسی سے کچھ کہتے، کسی سے کچھ کہتے، ظاہر طور پر لالو، باطنی طور پر ان کے خلاف کرو۔ تو وہ کیفیت کو اللہ فرماتے ہیں وَإِذَا خَلَا بَعْضُهُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ، جب یہاں سے نکل کر چلے جاتے آپس میں، اپنے ہم خیال لوگوں کے پاس چلے جاتے، ہم عقیدہ کے پاس چلے جاتے، ان سے تاکید کرتے۔ ان میں سے بعض لوگ ان کو تاکید کرتے کیا تم لوگوں نے ایسا بتا دیا؟ یہ دین بر حق ہے، ہماری کتاب میں آخر زمان پیغمبر کا ایسا تذکرہ ہے، بول کر ما فتح اللہ علیکم، اللہ نے معلوم کرایا تھا کتاب کے ذریعے سے، تورات کے ذریعے سے۔ ایسی گڑبڑ مت کرو، اگر کرو گے تو کیا ہوگا؟ کل قیامت کے دن یہ لوگ اللہ کے سامنے گواہی دیں گے۔ پارے 2 کی دوسری آیت میں اسی کی وضاحت ہے۔ جتنے فضیلت والے محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں، آپ کی فضیلت کے ضمن میں آپ کے سارے صحیح امتی جو ہیں، وہ بھی قیامت کے دن سارے قوموں کے بارے میں، سارے انسانوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ ان کو گواہ بنا کر ٹھہرا کرے گا، اتنا بڑا درجہ دے گا حقیقی مسلمان کو، مومن کو۔ یہ تاکید کرتے ایسے جو صحیح باتیں ہیں وہ نہیں بتانا، اپنے کام کی بات بتاؤ، اپنا مقصد ہٹنا نہیں، اپنی تعریف گھٹنا نہیں، ہمارے مسائل میں فرق آنا نہیں، ہمارے چلنے والی زندگی کے اندر کمی والے پہلو پیدا ہونا نہیں۔ افلا تعقلون، ان کو تاکید بھی کرتے ارے ذرا سمجھ سے کام لو۔ تو پھر عقیدہ ایمان کہاں گیا؟ اللہ کو حاضر ناظر جاننا۔ اللہ فرماتے کیا ان بندوں کو اتنا پتہ نہیں چلتا کہ اللہ تعالیٰ کی ذات کیا ہے؟ یعلم ما یسرون وما یعلنون، جو کچھ چھپاتے ہو دل کے اندر اللہ اس کو بھی خوب جانتا ہے۔ جو زبان سے کہتے ہو، یعنی کہتے کچھ ہو کرتے کچھ ہو، تمہارا خوب جانتا ہے۔ یہ عقیدہ ہر مسلمان میں آ جائے، ہر جگہ احتیاط والی زندگی چلے گی، زندگی چلتے جائیں گی۔ کسی کے بارے میں عیب آ گیا، ارے ہم نے سنا ہے سب، آپ کو کیا ضرورت ہے؟ آپ کے کان میں پڑ گئی بات، آپ اپنے حد تک بند کر دو۔ یہ خیال کرتے ہوئے کہ کسی کے عیب کو میں ظاہر کرنا نہیں چاہتا، اسلام کی تعلیم ہے، بس اس خیال سے جو بندہ کرتا ہے اللہ تعالیٰ، اس لیے کہ ہر انسان کو
کوئی نہ کوئی حق سے جڑا ہوا ہے۔ تو نے اللہ کے ایک بندے کے عیوب کو چھپایا، اللہ تعالیٰ سارے عیوب کو چھپا دے گا۔ زندگی کے سارے پہلوؤں سے متعلق پوری وضاحت تفصیل موجود ہے اس عقیدے کو درست کر کے۔ ایک بندہ، بعض جماعتیں ان کی ایسی تھیں، بعض دوسرے عام مسلمان جو ہے کتاب اللہ پڑھتے ہوئے، اس کا علم حاصل کرتے ہوئے، عالم بنتے ہوئے، فاضل بنتے ہوئے، مقرر بنتے ہوئے، وائس کے جیسا درجہ پاتے ہوئے نہیں رہتا۔ یہ جڑتا ہے عام پبلک سے۔ عام پبلک جب خیالات ان سے جڑتی ہے، اب یہ کیا چلتا ہے معاملہ، کیا اس جیسا معاملہ آج بھی ہے؟ اس کی وضاحت کے لیے اگلی آیت نمبر 78 سے اس کی تفصیل آ رہی ہے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔